کہ خدا ہم سے کیا کیا تقاضے کرتا ہے اور ہمیں خدا نے احکامات کیوں دیے۔ خدا نے اپنے احکامات اس لیے دیے تاکہ خدا کے لوگوں کی اور دوسرے لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان کے درمیان میں فرق اور امتیاز ہو سکے، تاکہ لوگ ان کے کاموں کو دیکھ کر یہ جان سکیں کہ یہ زندہ خدا کے لوگ ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ سارے کے سارے احکامات میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، بچے کے ساتھ، نوجوان کے ساتھ، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمارا خدا مخاطب ہو کر یہ بات کرتا ہے، تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے اور یہ حکم جو دیا جا رہا ہے یہ میرے لیے۔ اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارا خدا ہم میں سے ہر ایک کو کون سا حکم دے رہا ہے۔ یہ حکم جس کی ہم نے تلاوت کی ہے، روٹین میں اسے چوتھا حکم کہا جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ خدا نے 2 تختیوں پر اپنے احکامات لکھ کر دیے تھے، اور یہ پہلی تختی کا آخری حکم۔ اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے، ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ان 2 تختیوں پر جو حکم جو خدا نے لکھ کر دیے، پہلی تختی کے سارے احکامات وہ ہیں جن میں خدا اور انسان کے تعلقات کو بیان کیا گیا کہ خدا اور انسان کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح بہتر رہ سکتے ہیں، اور کس طرح ایک جو انسان ہے وہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتا۔ اور اس حکم میں جو بات آج ہماری توجہ اپنی جانب کھینچتی ہے وہ ایک بڑی خوبصورت بات، اور ایک لحاظ سے یہ بات اس حکم کو دوسرے احکامات سے منفرد بھی بناتی، یونیک بنا دیتی، دوسروں سے الگ کر دیتی، کیونکہ اس میں ایک ایسی بات پائی جاتی ہے جو کسی دوسرے حکم میں نہیں۔ وہ شاید پہلے کئی بار ہم نے اس بات کو سیکھا بھی ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا۔ پہلے یہ بتائیں کہ سارے احکامات میں جو ایک بات مشترک ہے وہ کون سی؟ یہ بات سب میں مشترک ہے، اور اس حکم میں جو انفرادی بات ہے وہ کیا ہے؟ یاد کر ان کس حکم کے ساتھ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تو نے اس بات کو یاد رکھنا، یہ بات ہمیشہ تیرے ذہن میں، تیری سوچوں میں اور تیرے خیال میں اور تیرے دل میں سمائی رہے، کسی صورت بھی اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ جو وقت جو دن خدا کے لیے مقرر ہوا ہے میں نے اس کو ماننا، میں نے دل سے اس کی تعظیم کرنی ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ وقت خدا کے لیے ہے اور یہ دن خدا کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ خدا نے دوسرے احکامات کے ساتھ یہ لفظ نہیں لکھے؟ کیا وجہ ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو یاد کر کے اس بات کو ماننا کہ میرے حضور میں تو نے غیر معبودوں کو نہیں ماننا، تو نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی، تو نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تو نے میرا نام بے فائدہ نہیں لینا، تو نے یاد کر کے ماں باپ کی عزت کرنی، تو نے یاد کر کے زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، یا دوسری جو سارے احکامات پائے جاتے ہیں، کسی بھی حکم کے ساتھ یہ بات شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جب ہم صرف اس بات کو یاد رکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں کلام میں پائی جاتی ہیں، اور جب ہم خدا کو وقت دیتے ہیں، خدا کے پاس آتے ہیں، خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں،
تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم آٹومیٹکلی سیکھ جاتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھنے سے باقی ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہم سیکھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس حکم کے ساتھ اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ جو بات ہے یہ تم نے اپنے پلے باندھنی ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ اور ہماری یہ روٹین ہے کہ جب تک ہم کو بتایا نہ جائے، جب تک ہماری کنڈی نہ کھڑکائی جائے، ہم کو ہمارے ذہن میں شاید یہ بات نکل جاتی ہے کہ آج اتوار۔ کچھ لوگ یاد بھی رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا، ہر ایک کام ڈیوٹی پر جانے والے شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت گھر سے نکلنا ہے، اگر میں لیٹ ہو گیا جانے سے پہلے حاضری لگ جائے گی، جانے سے پہلے میرا جو آفیسر ہوگا اگر میں لیٹ جاؤں گا وہ مجھ کو ڈانٹے گا۔ وقت سے گھر پر نکلتا۔ جب ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں، اگر ہم ٹرین پر ہم نے بیٹھنا ہو، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ٹرین کا یہ ٹائم ہے، اس کا یہ وقت ہے، ہم نے وقت سے پہلے جانا ہے، تاکہ چونکہ ٹرین نے ہمارا انتظار نہیں کرنا۔ ہم نے کہیں کام سے جانا ہے، ہم وقت سے گھر سے نکلتے ہیں، پتہ ہے کہ راستے میں اتنا وقت لگے گا تاکہ ہم اپنی منزل پر وقت پر پہنچ سکیں۔ ہر ایک کام کو ہم یاد رکھتے ہیں، ہر ایک ذمہ داری کو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ تم نے ان ساری باتوں کے ساتھ، خدا یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی روٹین کو تم بھول جاؤ، وہ یہ کہتا ہے کہ 6 دن تک تو محنت کر کے یہ سارا کچھ کرنا، ہر ایک چیز کو یاد رکھنا، اپنی ڈیوٹی کو بھی یاد رکھنا، اپنی ذمہ داریوں کو بھی یاد رکھنا، اپنے ہر ایک عمل کو، اپنے ہر ایک کام کو یاد رکھنا، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ تو اس بات کو بھی پلے باندھنا کہ میں نے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنی، میں نے اس کے ساتھ چلنا، میں نے جو وقت خدا کو دیا گیا ہے اس کو یاد رکھنا۔ دیکھیں ہمارے ذہن سے یہ بات، ہم ناشتہ کرنا نہیں بھولتے، دوپہر کا کھانا کھانا نہیں بھولتے، شام کا کھانا کھانا نہیں بھولتے، اس لیے کہ اگر ہم ایک وقت کھانا نہ کھائیں تو دوپہر تک صبح کا ناشتہ نہ کریں، دوپہر ہونے سے پہلے ہم کو بھوک لگ جاتی، اور ہماری بھوک ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے جو صبح کا ناشتہ ہے وہ نہیں کیا، صبح کا جو کھانا ہے وہ نہیں کھایا۔ اور یاد رکھیں جو انسان ہے وہ یہ چونکہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، اس کا جسم بھی ہے اور اس کے اندر روح بھی ہے۔ اگر ہم کھانا نہیں کھاتے، ہمارا جسم ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، لیکن اگر ہم عبادت نہ کریں، اگر ہم دعا نہ کریں تو ہمارا ضمیر، ہماری جو روح ہے وہ بھی ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا لیکن نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی اس بات کو نظر انداز کر جاتے، رد کر دیتے۔ جسمانی پرورش کے ساتھ روحانی پرورش بڑی ضروری ہے، اور خدا نے 6 دن اپنے لوگوں کو دیے تاکہ وہ اپنے جسم کو پال پوس سکیں، تاکہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کر سکیں، تاکہ وہ اپنی جسمانی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ خدا نے اپنے لوگوں کو یہ حکم بھی دیا کہ تم نے اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا صرف جسم ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک روح بھی ہے، اور جب تم میری عبادت کرو گے تو تم روحانی طور پر تازگی پاؤ۔ روحانی تازگی کے لیے اس کی عبادت بڑی ضروری ہے، روحانی طور پر بیداری کی زندگی گزارنے کے لیے اور خدا کی حضوری میں کاملیت پانے کے لیے اس کی عبادت بڑی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ بات تمہارے ذہن نشین رہے، یہ بات تمہارے دل پر نقش رہے۔ اگر استثناء کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 4 آیت پڑھیں تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ یہ باتیں جو آج کے دن اور یہ احکامات جو میں آج کے دن تم کو دے رہا ہوں یہ تمہارے ذہن میں رہیں، ذہن نشین رہیں، تمہارے دل کی تختیوں پر لکھی رہیں، اور یہ باتیں نہ صرف تم ان کا دھیان رکھنا، اٹھتے وقت بھی، چلتے وقت بھی، پھرتے وقت بھی، سوتے وقت بھی، آتے وقت بھی، جاتے وقت بھی، ہر ایک وقت تم نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے، اور صرف ان باتوں کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اپنی اولاد کو بھی سکھانا۔
اگر ہماری اپنی زندگی میں یہ روٹین نہیں ہوگی، اگر ہماری اپنی زندگی میں یہ بات شامل نہیں ہوگی، تو ہماری آنے والی جو نسل ہے ہم اس کو کیا سکھا سکیں؟ اور خدا یہاں تک اس بات کو محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ کہتا کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو کیا کرنا؟ محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ لیکن آگے خدا کہتا کہ یہ بات صرف انسانوں تک محدود نہ رہے، صرف تم تک محدود نہ رہے، بلکہ اس میں کون کون شامل؟ اگر تھوڑا سا آگے پڑھیں، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، اس میں تو خود شامل ہے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری، اور کون کون ہے؟ تیرا نوکر، تیرے غلام، جہاں تک تیرا دائرہ اختیار ہے، حتیٰ کہ تیرا جو مال ڈنگر ہے اس کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ وقت جو آج کا دن ہے، اس وقت میں جو ہمیں چارہ ہے وہ لیٹ ملے گا، سانو پٹھے ٹائم نال نہیں پینے، سانو جڑے پانی وقت تے ملنا، اس لیے کہ جڑا ساڈا مالک ہے خدا دی عبادت پیا کر۔ چوپائے تک کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے، مال ڈنگر تک کو یہ پتا چل جانا چاہیے کہ یہ وقت یہ ان لوگوں کا خدا کے لیے ہے، اور اس وقت میں ہم کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے۔ مال ڈنگر تک کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ یہاں پر انسانوں کو پتا نہیں ہوتا، مال ڈنگر کو کہاں پتا چلے؟ خدا کے احکامات پر چلنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا ہمیں یہ بات کو بڑا سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ہماری زندگی میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے، جب ہم باقی اسے اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری آسان ہو جاتی ہیں۔ جب ہم ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں، اگر ہم یاد رکھنے کی کوشش ہی نہ کریں، یہی وجہ ہے کہ خدا کہتا ہے تم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اگر اس بات کو یاد رکھیں گے تو ساری کی ساری باتیں اس کی روٹین ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی، کیونکہ ہماری خوشی یہ ہے، جو دوسرا حوالہ ہم نے تلاوت کیا اس میں ہم نے یہ تلاوت کیا کہ اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں کو روک رکھے اور اس دن میں میری خوشی کا نہیں، اپنی خوشی کا نہیں بلکہ کس کی خوشی کا طالب ہو۔ اب ایک انسان کی خوشی کیا ہے کہ وہ کام کاج کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کمائے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ اپنے لیے مال اکٹھا کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ اپنا ذاتی کام کاج کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ گفتگو کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں وقت گزارے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ موج میلہ کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ موج مستی کرے۔ لیکن خدا کی خوشی کیا اس میں شامل ہے؟ خدا کہتا ہے کہ باقی جو دن ہیں وہ کام کاج کے لیے ہیں، موج مستی کے لیے ہیں، تمہاری جسمانی زندگی کے لیے ہیں، لیکن اس دن میں تمہاری خوشی نہیں بلکہ میری خوشی تمہاری زندگی میں شامل ہونی چاہیے۔ اس دن میں، اس وقت میں جو خدا کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس میں تمہاری خوشی نہیں بلکہ میری خوشی۔ اور جب یاد رکھیں خدا کے لوگ اپنی نہیں بلکہ اس کی خوشی کے طالب ہوتے ہیں، تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں۔ جب خدا کے لیے کچھ نہ کچھ ہم قربان کرتے ہیں، خدا کی دی گئی زندگی میں سے جب ہم اسے لوٹاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس بات کو پلے باندھتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں ہمارا خدا ہمیں، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کسی انسان کا نہیں، کہ میں تمہیں دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور اپنے تمہارے باپ یعقوب کی میراث سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قربانی خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، جب ہم اسے وقت دیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ شاید وقتی طور پر تمہیں یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ ہمارے لیے نقصان ہے، لیکن میں تمہیں تمہارے باپ یعقوب کی میراث میں سے کھلاؤں گا، تمہارے لیے میں مہیا کروں گا، اور یہ تمہارے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک باپ کی میراث بچوں کو ملتی ہے۔ کہ اب جو میراث بچوں کو ملتی ہے باپ کی طرف سے، بچوں کی اس میں کتنی محنت شامل ہوتی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں میراث میں تمہیں ترقی دے دوں گا، تمہاری میراث میں یہ بات شامل ہو جائے گی۔ اور آج جو بات ہمارے یاد رکھنے لائق، جو بات پلے باندھنے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی کنڈی کھڑکائی جائے یا نہ کھڑکائی جائے،
ہمیں اطلاع ملے یا نہ ملے، لائٹ بند ہو چاہے آن ہو، اعلان ہو یا نہ ہو، ہمیں بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، ہمارے ذہن میں پہلے سے یہ بات شامل ہونی چاہیے، خدا کی یہ بات کہ تو نے کیا کرنا ہے، یاد کر کے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں، اپنے دل میں اس بات کو پکا کر لیں کہ ہم نے خدا کی اس بات کو پلے باندھنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور اس دن میں اس وقت میں ہم نے اپنی خوشی کا نہیں بلکہ اپنے خدا کی خوشی کا طالب ہونا۔ جب ہم خدا کی خوشی کے طالب ہوں گے، یاد رکھیں اگر ہم انسانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کبھی انسان پر خوش نہیں ہوتا، یاد رکھیں 100% کبھی بھی ایک انسان دوسرے انسان سے خوش نہیں ہوتا، اور نہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی انسان کی 100% اس کی توقعات پر کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے انسان کے تعلقات میں بہتری لانے کی، لیکن جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے خدا کو خوش کرنا، اپنی خوشی کا نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طالب ہونا۔ اور یہ بات شریعت میں بھی شامل ہے، شریعت میں بھی چونکہ خدا نے سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ 4 احکامات وہ خدا کے اپنی ذات کے بارے میں ہیں، اور جو دوسرے 6 ہیں پہلے خدا پھر انسان آتے، اور یسوع مسیح نے بھی ان ساری باتوں کو ایک ہی بات میں سمو دیا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ پہلا حکم یہ ہے، اور دوسرا اس کی مانند کیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے، پہلا خدا کا اور پھر دوسرا انسانوں کا۔ اور یاد رکھیں یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی سے ہمیں یہی روٹین دی ہے، یہی سبق اس نے بھی ہمیں دیا ہے۔ ہم اس کے جب بچپن کو دیکھتے ہیں تو اس نے اپنے والدین کی تابعداری میں گزارا، اور اس کے ساتھ اس نے اب وہ اپنے خدا کا تابعدار بھی رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں خدا کی خوشی کو عزیز جانا، اور ہمیں پتہ ہے گسمنی باغ میں اس نے یہ کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔ خدا کی تابعداری، خدا کی باتوں کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اسے پہلے اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ جب وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہتی ہے، یہ بات ہمارے ذہن سے اور دل سے کبھی نکلتی بھی نہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا، اسے اپنے دل میں لے کر آنا ہوگا، تب یہ بات ہمارے پلی، پھر ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ آج اتوار ہے، پھر ہمیں ہماری کنڈی نہیں کھڑکانی پڑے گی کہ آج اتوار ہے، ہم کو آٹومیٹکلی یاد ہوگا، ہم کو پھر وقت بھی یاد ہو کہ اس وقت میں ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے، اور اس دن میں ہم نے اپنی نہیں بلکہ اپنے خدا کی خوشی کا طالب ہونا ہے۔ اپنے خدا کو خوش رکھیں، اور یاد رکھیں جس نے اپنے خدا کو خوش کر لیا یہ جہان آٹومیٹکلی اس پر خوش ہو جائے۔ خدا کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کریں، اس کی راست بازی کی تلاش کریں۔ دنیاوی چیزیں یہ آپ کو انعام ملنا ہے، ان کا دنیاوی چیزیں آپ کا انعام ہے، اور ہم لوگ جو ہیں یہ ہم انعام کے پیچھے بھاگتے ہیں، پہلی بات کو چھوڑ جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ یہ تمہارا انعام ہے، کام تمہارا جو ہے وہ خدا کی راست بازی کی تلاش ہے۔ ہم اپنے کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنی خوشی کے ہمیشہ اپنی خوشی کو مقدم رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں۔ جب خدا کی خوشی کو سامنے رکھیں گے یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہم کو مل جائیں گی، اور آج کا یہ حکم جو ہے وہ ہمارے سامنے اسی بات کو رکھتا ہے کہ ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، اور اس بات کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، صرف اپنے تک نہیں اپنی اولاد تک اس بات کو لے کر جانا، گھر والوں تک اس بات کو لے کر جانا ہے، نہ تیرے بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، اور نہ کوئی جی بڑی میں جب اس بات پر غور کر رہا تھا کہ جب مال ڈنگر کو بھی کیوں، اس لیے کہ جو ایمانداروں کے پاس مال ڈنگر ہے اس کو یہ پتا ہو کہ یہ وقت جو میرا مالک ہے وہ اپنے خدا کی پوجا اور پرستش کرتا ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو وہ یقین کریں وہ بھی سوڑے نہیں پہن گے، رسے نہیں تڑان گے، خدا ان کو بھی صبر دے گا، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت میں جو ان کا مالک ہے وہ اپنے خدا کے سامنے اپنی حاضری لگوا رہا ہے۔
اس بات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنی اولاد تک لے کر جائیں، اپنے غلاموں تک لے کر جائیں، اپنے نوکروں تک لے کر جائیں، اور جہاں جہاں پر آپ کا دائرہ اختیار ہے وہاں وہاں پر اس بات کو لے کر جائیں، تاکہ ہم خدا کی خوشنودی حاصل کریں، اور پھر وہی اسی میراث میں سے جس کا وعدہ خدا نے یسائی کی کتاب میں کیا کہ میں تمہارے باپ یعقوب کی میراث میں سے تمہیں، یہ ہمیں ایسے ہی مل جائے گا جیسے باپ کی طرف سے ایک میراث ہم کو مل جاتی ہے۔ میرا اور آپ کا خدا ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔ کہ خدا ہم سے کیا کیا تقاضے کرتا ہے، اور ہمیں خدا نے احکامات کیوں دیے؟ خدا نے اپنے احکامات اس لیے دیے تاکہ خدا کے لوگوں کی اور دوسرے لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان کے درمیان میں فرق اور امتیاز ہو سکے، تاکہ لوگ ان کے کاموں کو دیکھ کر یہ جان سکیں کہ یہ زندہ خدا کے لوگ ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ سارے کے سارے احکامات میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، بچے کے ساتھ، نوجوان کے ساتھ، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، اور بزرگوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمارا خدا مخاطب ہو کر یہ بات کرتا ہے، تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے اور یہ حکم جو دیا جا رہا ہے یہ میرے لیے۔ اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارا خدا ہم میں سے ہر ایک کو کون سا حکم دے رہا ہے۔ یہ حکم جس کی ہم نے تلاوت کی ہے، روٹین میں اسے چوتھا حکم کہا جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ خدا نے 2 تختیوں پر اپنے احکامات لکھ کر دیے تھے، اور یہ پہلی تختی کا آخری حکم۔ اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے، ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ان 2 تختیوں پر جو حکم جو خدا نے لکھ کر دیے، پہلی تختی کے سارے احکامات وہ ہیں جن میں خدا اور انسان کے تعلقات کو بیان کیا گیا کہ خدا اور انسان کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح بہتر رہ سکتے ہیں، اور کس طرح ایک جو انسان ہے وہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتا۔ اور اس حکم میں جو بات آج ہماری توجہ اپنی جانب کھینچتی ہے وہ ایک بڑی خوبصورت بات، اور ایک لحاظ سے یہ بات اس حکم کو دوسرے احکامات سے منفرد بھی بناتی، یونیک بنا دیتی، دوسروں سے الگ کر دیتی، کیونکہ اس میں ایک ایسی بات پائی جاتی ہے جو کسی دوسرے حکم میں نہیں۔ وہ شاید پہلے کئی بار ہم نے اس بات کو سیکھا بھی ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا۔ پہلے یہ بتائیں کہ سارے احکامات میں جو ایک بات مشترک ہے وہ کون سی؟ یہ بات سب میں مشترک ہے، اور اس حکم میں جو انفرادی بات ہے وہ کیا؟ یاد کر، ان کے اس حکم کے ساتھ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تو نے اس بات کو یاد رکھنا، یہ بات ہمیشہ تیرے ذہن میں، تیری سوچوں میں، اور تیرے خیال میں، اور تیرے دل میں سمائی رہے۔ کسی صورت بھی اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ جو وقت، جو دن خدا کے لیے مقرر ہوا ہے، میں نے اس کو ماننا، میں نے دل سے اس کی تعظیم کرنی ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ وقت خدا کے لیے ہے اور یہ دن خدا کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ خدا نے دوسرے احکامات کے ساتھ یہ لفظ نہیں لکھے؟ کیا وجہ ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو
یاد کر کے اس بات کو ماننا کہ میرے حضور میں تو نے غیر معبودوں کو نہیں ماننا. تو نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی. تو نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تو نے میرا نام بے فائدہ نہیں لینا. تو نے یاد کر کے ماں باپ کی عزت کرنی. تو نے یاد کر کے زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, یا دوسری جو سارے احکامات پائے جاتے ہیں. کسی بھی حکم کے ساتھ یہ بات شامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جب ہم صرف اس بات کو یاد رکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں سیکھ جاتے ہیں, کیونکہ یہ ساری باتیں کلام میں پائی جاتی ہیں. اور جب ہم خدا کو وقت دیتے ہیں, خدا کے پاس آتے ہیں, خدا کی حضوری میں آتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم آٹومیٹکلی سیکھ جاتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھنے سے باقی ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہم سیکھ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس حکم کے ساتھ اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ جو بات ہے یہ تم نے اپنے پلے باندھنی ہے, اس بات کو یاد رکھنا. اور ہماری یہ روٹین ہے کہ جب تک ہم کو بتایا نہ جائے, جب تک ہماری کنڈی نہ کھڑکائی جائے, ہم کو ہمارے ذہن میں شاید یہ بات نکل جاتی ہے کہ آج اتوار. کچھ لوگ یاد بھی رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا, ہر ایک کام ڈیوٹی پر جانے والے شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت گھر سے نکلنا ہے. اگر میں لیٹ ہو گیا, جانے سے پہلے حاضری لگ جائے گی. جانے سے پہلے میرا جو آفیسر ہوگا, اگر میں لیٹ جاؤں گا, وہ مجھ کو ڈانٹے گا. وقت سے گھر پر نکلتا. جب ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں, اگر ہم ٹرین پر ہم نے بیٹھنا ہو, ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ٹرین کا یہ ٹائم ہے, اس کا یہ وقت ہے, ہم نے وقت سے پہلے جانا ہے, تاکہ چونکہ ٹرین نے ہمارا انتظار نہیں کرنا. ہم نے کہیں کام سے جانا ہے, ہم وقت سے گھر سے نکلتے ہیں, پتا ہے کہ راستے میں اتنا وقت لگے گا تاکہ ہم اپنی منزل پر وقت پر پہنچ سکیں. ہر ایک کام کو ہم یاد رکھتے ہیں, ہر ایک ذمہ داری کو ہم یاد رکھتے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے کہ تم نے ان ساری باتوں کے ساتھ, خدا یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی روٹین کو تم بھول جاؤ. وہ یہ کہتا ہے کہ 6 دن تک تو محنت کر کے یہ سارا کچھ کرنا, ہر ایک چیز کو یاد رکھنا, اپنی ڈیوٹی کو بھی یاد رکھنا, اپنی ذمہ داریوں کو بھی یاد رکھنا, اپنے ہر ایک عمل کو, اپنے ہر ایک کام کو یاد رکھنا. لیکن اس کے ساتھ جو سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ تو اس بات کو بھی پلے باندھنا کہ میں نے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنی, میں نے اس کے ساتھ چلنا, میں نے جو وقت خدا کو دیا گیا ہے اس کو یاد رکھنا. دیکھیں ہمارے ذہن سے یہ بات, ہم ناشتہ کرنا نہیں بھولتے, دوپہر کا کھانا کھانا نہیں بھولتے, شام کا کھانا کھانا نہیں بھولتے, اس لیے کہ اگر ہم ایک وقت کھانا نہ کھائیں تو دوپہر تک صبح کا ناشتہ نہ کریں, دوپہر ہونے سے پہلے ہم کو بھوک لگ جاتی, اور ہماری بھوک ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے جو صبح کا ناشتہ ہے وہ نہیں کیا, صبح کا جو کھانا ہے وہ نہیں کھایا. اور یاد رکھیں جو انسان ہے وہ یہ چونکہ 2 چیزوں کا مرکب ہے, اس کا جسم بھی ہے اور اس کے اندر روح بھی ہے. اگر ہم کھانا نہیں کھاتے, ہمارا جسم ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا, لیکن اگر ہم عبادت نہ کریں, اگر ہم دعا نہ کریں, تو ہمارا ضمیر, ہماری جو روح ہے وہ بھی ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا لیکن نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی اس بات کو نظر انداز کر جاتے, رد کر دیتے. جسمانی پرورش کے ساتھ روحانی پرورش بڑی ضروری ہے, اور خدا نے 6 دن اپنے لوگوں کو دیے تاکہ وہ اپنے جسم کو پال پوس سکیں, تاکہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کر سکیں, تاکہ وہ اپنی جسمانی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ خدا نے اپنے لوگوں کو یہ حکم بھی دیا کہ تم نے اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا صرف جسم ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک روح بھی ہے, اور جب تم میری عبادت کرو گے تو تم روحانی طور پر تازگی پاؤ گے.
روحانی تازگی کے لیے اس کی عبادت بڑی ضروری ہے، روحانی طور پر بیداری کی زندگی گزارنے کے لیے اور خدا کی حضوری میں کاملیت پانے کے لیے اس کی عبادت بڑی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ بات تمہارے ذہن نشین رہے، یہ بات تمہارے دل پر نقش رہے۔ اگر استثناء کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 4 آیت پڑھیں تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ یہ باتیں جو آج کے دن اور یہ احکامات جو میں آج کے دن تم کو دے رہا ہوں یہ تمہارے ذہن میں رہیں، ذہن نشین رہیں، تمہارے دل کی تختیوں پر لکھی رہیں، اور یہ باتیں نہ صرف تم ان کا دھیان رکھنا، اٹھتے وقت بھی، چلتے وقت بھی، پھرتے وقت بھی، سوتے وقت بھی، آتے وقت بھی، جاتے وقت بھی، ہر ایک وقت تم نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے، اور صرف ان باتوں کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اپنی اولاد کو بھی سکھانا۔ اگر ہماری اپنی زندگی میں یہ روٹین نہیں ہوگی، اگر ہماری اپنی زندگی میں یہ بات شامل نہیں ہوگی تو ہماری آنے والی جو نسل ہے ہم اس کو کیا سکھا سکیں؟ اور خدا یہاں تک اس بات کو محدود نہیں رکھتا بلکہ وہ کہتا کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو کیا کرنا؟ محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ لیکن آگے خدا کہتا ہے کہ یہ بات صرف انسانوں تک محدود نہ رہے، صرف تم تک محدود نہ رہے، بلکہ اس میں کون کون شامل؟ اگر تھوڑا سا آگے پڑھیں، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، اس میں تو خود شامل ہے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری، اور کون کون ہے؟ تیرا نوکر، تیرے غلام، جہاں تک تیرا دارائے اختیار ہے، حتیٰ کہ تیرا جو مال ڈنگر ہے اس کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ وقت جو آج کا دن ہے اس وقت میں جو ہمیں چارہ ہے وہ لیٹ ملے گا، سانو پٹھے ٹائم نال نہیں پینے، سانو جڑے پانی وقت تے ملنا، اس لیے کہ جڑا ساڈا مالک ہے خدا دی عبادت پیا کر۔ چوپائے تک کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے، مال ڈنگر تک کو یہ پتا چل جانا چاہیے کہ یہ وقت یہ ان لوگوں کا خدا کے لیے ہے، اور اس وقت میں ہم کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے۔ مال ڈنگر تک کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ یہاں پر انسانوں کو پتا نہیں ہوتا، مال ڈنگر کو کہاں پتا چلے؟ خدا کے احکامات پر چلنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا ہمیں یہ بات کو بڑا سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ہماری زندگی میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے، جب ہم باقی اسے اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو یہ چیزیں ساری آسان ہو جاتی ہیں۔ جب ہم ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں، اگر ہم یاد رکھنے کی کوشش ہی نہ کریں، یہی وجہ ہے خدا کہتا ہے تم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اگر اس بات کو یاد رکھیں گے تو ساری کی ساری باتیں اس کی روٹین ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی، کیونکہ ہماری خوشی یہ ہے، جو دوسرا حوالہ ہم نے تلاوت کیا اس میں ہم نے یہ تلاوت کیا کہ اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں کو روک رکھے اور اس دن میں میری خوشی کا نہیں، اپنی خوشی کا نہیں بلکہ کس کی خوشی کا طالب ہو۔ اب ایک انسان کی خوشی کیا ہے کہ وہ کام کاج کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کمائے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ اپنے لیے مال اکٹھا کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ اپنا ذاتی کام کاج کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ گفتگو کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں وقت گزارے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ موج میلہ کرے، انسان کی خوشی یہ ہے کہ وہ موج مستی کرے۔ لیکن خدا کی خوشی کیا اس میں شامل ہے؟ خدا کہتا ہے کہ باقی جو دن ہیں وہ کام کاج کے لیے ہیں، موج مستی کے لیے ہیں، تمہاری جسمانی زندگی کے لیے ہیں، لیکن اس دن میں تمہاری خوشی نہیں بلکہ میری خوشی تمہاری زندگی میں شامل ہونی چاہیے۔ اس دن میں، اس وقت میں جو خدا کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس میں تمہاری خوشی نہیں بلکہ میری خوشی۔ اور جب یاد رکھیں خدا کے لوگ اپنی نہیں بلکہ اس کی خوشی کے طالب ہوتے ہیں تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں۔ جب خدا کے لیے کچھ نہ کچھ ہم قربان کرتے ہیں، خدا کی دی گئی زندگی میں سے جب ہم اسے لوٹاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس بات کو پلے باندھتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں ہمارا خدا ہمیں، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کسی انسان کا نہیں، کہ میں تمہیں دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا۔ اور اپنے باپ، تمہارے باپ یعقوب کی
میراث سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قربانی خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، جب ہم اسے وقت دیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ شاید وقتی طور پر تمہیں یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ ہمارے لیے نقصان ہے، لیکن میں تمہیں تمہارے باپ یعقوب کی میراث میں سے کھلاؤں گا، تمہارے لیے میں مہیا کروں گا، اور یہ تمہارے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک باپ کی میراث بچوں کو ملتی ہے۔ کیا اب جو میراث بچوں کو ملتی ہے باپ کی طرف سے بچوں کی، اس میں کتنی محنت شامل ہوتی ہے؟ اور خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں میراث میں تمہیں ترقی دے دوں گا، تمہاری میراث میں یہ بات شامل ہو جائے گی۔ اور آج جو بات ہمارے یاد رکھنے لائق ہے، جو بات پلے باندھنے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی کنڈی کھڑکائی جائے یا نہ کھڑکائی جائے، ہمیں اطلاع ملے یا نہ ملے، لائٹ بند ہو چاہے آن ہو، اعلان ہو یا نہ ہو، ہمیں بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، ہمارے ذہن میں پہلے سے یہ بات شامل ہونی چاہیے، خدا کی یہ بات کہ تو نے کیا کرنا ہے، یاد کر کے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں، اپنے دل میں اس بات کو پکا کر لیں کہ ہم نے خدا کی اس بات کو پلے باندھنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور اس دن میں، اس وقت میں ہم نے اپنی خوشی کا نہیں بلکہ اپنے خدا کی خوشی کا طالب ہونا۔ جب ہم خدا کی خوشی کے طالب ہوں گے، یاد رکھیں اگر ہم انسانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کبھی انسان پر خوش نہیں ہوتا، یاد رکھیں 100% کبھی بھی ایک انسان دوسرے انسان سے خوش نہیں ہوتا، اور نہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی انسان کی 100% اس کی توقعات پر کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے انسان کے تعلقات میں بہتری لانے کی، لیکن جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے خدا کو خوش کرنا، اپنی خوشی کا نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طالب ہونا۔ اور یہ بات شریعت میں بھی شامل ہے، شریعت میں بھی چونکہ خدا نے سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ 4 احکامات وہ خدا کے اپنی ذات کے بارے میں ہیں، اور جو دوسرے 6 ہیں پہلے خدا پھر انسان آتے، اور یسوع مسیح نے بھی ان ساری باتوں کو ایک ہی بات میں سمو دیا کہ تو خدا اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ پہلا حکم یہ ہے، اور دوسرا اس کی مانند کیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے، پہلا خدا کا اور پھر دوسرا انسانوں کا۔ اور یاد رکھیے یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی سے ہمیں یہی روٹین دی ہے، یہی سبق اس نے بھی ہمیں دیا ہے۔ ہم اس کے جب بچپن کو دیکھتے ہیں تو اس نے اپنے والدین کی تابعداری میں گزارا، اور اس کے ساتھ اس نے اب وہ اپنے خدا کا تابعدار بھی رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں خدا کی خوشی کو عزیز جانا، اور ہمیں پتہ ہے گسمنی باغ میں اس نے یہ کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔ خدا کی تابعداری، خدا کی باتوں کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اسے پہلے اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ جب وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہتی ہے، یہ بات ہمارے ذہن سے اور دل سے کبھی نکلتی بھی نہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا، اسے اپنے دل میں لے کر آنا ہوگا، تب یہ بات ہمارے پلی، پھر ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ آج اتوار ہے، پھر ہمیں ہماری کنڈی نہیں کھڑکانی پڑے گی کہ آج اتوار ہے، ہم کو آٹومیٹکلی یاد ہوگا، ہم کو پھر وقت بھی یاد ہو کہ اس وقت میں ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے، اور اس دن میں ہم نے اپنی نہیں بلکہ اپنے خدا کی خوشی کا طالب ہونا ہے۔ اپنے خدا کو خوش رکھیں، اور یاد رکھیں جس نے اپنے خدا کو خوش کر لیا یہ جہان آٹومیٹکلی اس پر خوش ہو جائے۔ خدا کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کریں، اس کی راست بازی کی تلاش کریں۔ دنیاوی چیزیں یہ آپ کو انعام ملنا ہے، ان کا دنیاوی چیزیں آپ کا انعام ہے، اور ہم لوگ جو ہیں یہ ہم انعام کے پیچھے بھاگتے ہیں، پہلی بات کو چھوڑ جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ یہ تمہارا انعام ہے،
کام تمہارا جو ہے وہ خدا کی راست بازی کی تلاش ہے. ہم اپنے کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں, اپنی خوشی کے ہمیشہ اپنی خوشی کو مقدم رکھتے ہیں, سامنے رکھتے ہیں. جب خدا کی خوشی کو سامنے رکھیں گے یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی ہم کو مل جائیں گی. اور آج کا یہ حکم جو ہے وہ ہمارے سامنے اسی بات کو رکھتا ہے کہ ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے, اور اس بات کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا, بلکہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا, اس میں نہ تو کوئی کام کرے, صرف اپنے تک نہیں, اپنی اولاد تک اس بات کو لے کر جانا, گھر والوں تک اس بات کو لے کر جانا ہے. نہ تیرے بیٹا, نہ تیری بیٹی, نہ تیرا غلام, اور نہ کوئی. جی بڑی میں جب اس بات پر غور کر رہا تھا کہ جب مال ڈنگر کو بھی کیوں, اس لیے کہ جو ایمانداروں کے پاس مال ڈنگر ہے ان کو اس کو یہ پتا ہو کہ یہ وقت جو میرا مالک ہے وہ اپنے خدا کی پوجا اور پرستش کرتا ہے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو وہ یقین کریں وہ بھی سوڑے نہیں پہن گے, رسے نہیں تڑان گے, خدا ان کو بھی صبر دے گا, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت میں جو ان کا مالک ہے وہ اپنے خدا کے سامنے اپنی حاضری لگوا رہا ہے. اس بات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں, اپنی اولاد تک لے کر جائیں, اپنے غلاموں تک لے کر جائیں, اپنے نوکروں تک لے کر جائیں, اور جہاں جہاں پر آپ کا دائرہ اختیار ہے وہاں وہاں پر اس بات کو لے کر جائیں تاکہ ہم خدا کی خوشنودی حاصل کریں. اور پھر وہی اسی میراث میں سے جس کا وعدہ خدا نے اس عیسائی کی کتاب میں کیا کہ میں تمہارے باپ یعقوب کی میراث میں سے تمہیں, یہ ہمیں ایسے ہی مل جائے گا جیسے باپ کی طرف سے ایک میراث ہم کو مل جاتی ہے. میرا اور آپ کا خدا ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے برکت بخشے, آمین.